بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اپنے دین کی بات سننے کی نسبت سے اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے مبارک گھر میں جمع کیا ہے. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و سامعین کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. انسان کے جسم میں ایک عضو اور ایک حصہ ایسا ہے کہ جس کو جسم کے مرکز ہونے کی حیثیت حاصل ہے. وہ اس پورے جسم کا دارالخلافہ ہے، دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے. اور وہ عضو کون سا ہے؟ ہر باشعور سلیم الفطرت انسان اس سے واقف ہے. وہ انسان کے جسم میں اس کا دل ہے. اس لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، کہ اگر وہ تندرست ہو تو پورا جسم تندرست ہے، اگر وہ جسم کا وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہے. تو حدیث پاک سے واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جسم کا وہ حصہ ہے جس پر اللہ نے پورے جسم کی بنیاد رکھی ہے، پورے جسم کو موقوف کر دیا ہے. اور وہ حصہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی نشاندہی فرمائی کہ الا آپ جانتے ہیں طلبہ کہ یہ حرف تنبیہ ہے
کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، احساس دلانے کے لیے، آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، وہی القلب، کہ وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ دل کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کا دل انسان کے جسم کی بنیاد ہے، اصل ہے۔ اب یہ جسم کا ٹکڑا تندرست کیسے رہے گا، صحت مند کیسے رہے گا، صحیح ترتیب پر کیسے چلے گا، وہ بھی اللہ پاک نے واضح طور پہ بیان فرمایا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو ایمان لائے ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ دیکھیں یہاں بھی وہی تعبیر استعمال فرمائی، الا بذکر اللہ۔ حدیث میں بھی کیا فرمایا تھا؟ الا وہی القلب۔ یہ قرآن تفسیر کر رہا ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ تو اس سے میرے عزیز طلبہ اور میرے بزرگوں دوستوں یہ بات صاف ہو گئی کہ جب انسان اپنے دل کو تندرست رکھتا ہے تو پورا جسم تندرست ہے، اور اگر دل کمزور ہو جائے، دل بیمار ہو جائے تو پورا جسم کمزور اور بیمار ہے۔ اور دل کی تندرستی اور دل کی آبادی اور دل کی صحت، دل کی سلامتی کس چیز میں ہے؟ وہ اللہ پاک نے واضح فرمائی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ رہو میرے ذکر سے، میری یاد سے دلوں کو اطمینان مل جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور عزیز طلبہ، ایک بات بالکل اصولی طور پہ طے شدہ ہے کہ علم اور عمل دونوں کو اللہ ذکر کی برکت سے نورانی بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو علم سیکھ رہے ہیں، ہم جو طالب علمی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اس علم کے اندر نور آ جائے، انوارات نظر آ جائے، برکتیں نظر آ جائے، وہ ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو عملی زندگی ہے، اعمال والی زندگی، ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، خیر اور بھلائی کا اہتمام کرتے ہیں، اس عملی زندگی میں انوارات آ جائیں، نور آ جائے، وہ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ذکر تو ان ساری چیزوں کے لیے بنیاد ہے، اور جب یہ بنیاد کمزور ہو جاتی ہے، یاد رکھیں، تو اس کا اثر باقی اعمال پہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ۔ وہ تمہیں روک دے گا اللہ کے ذکر سے۔ جب اللہ کے ذکر سے روک دے گا، آگے فرمایا وعن الصلاۃ، پھر کس چیز سے روک دے گا؟ نماز سے۔ اب یہاں نقطے کی بات سمجھیں، نقطے کی بات یہ ہے کہ نماز تو فرض عبادت ہے، ذکر تو نفلی عمل ہے۔ فرض اور نفل میں کس کا درجہ بڑا ہے؟ فرض کا بڑا ہے۔ فرض انسان چھوڑ دے جان بوجھ کے گناہگار ہے، غلطی سے چھوڑ دے اس کی قضا ضروری ہے، اس کی تلافی ضروری ہے، توبہ استغفار ضروری ہے۔ نفلی عمل تو اختیاری ہے، انسان کر لے اجر ملے گا، وقت ہو پھر بھی نہ کرے پکڑ نہیں ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ قرآن کریم کی آیت میں اگر آپ غور کریں
تو اللہ پاک نے اس انسان کو سمجھایا ہے کہ ذکر کو نفلی عمل کہہ کر کمزور مت سمجھو. میرا ذکر اور میری یاد یہ وہ طاقت ہے اور یہ وہ روحانیت ہے کہ شیطان اسی راستے سے فرائض پہ حملہ آور ہوتا ہے. راستہ یہی ہے، سپلائی لائن یہی ہے. اس کو اندازہ ہے کہ اندر کی طاقت، اندر کی روحانیت اور اندر کی نورانیت یہیں سے پیدا ہوتی ہے. تو وہ پہلے اٹیک اور حملہ کس پہ کرتا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. وہ تمہیں پہلے اللہ کے ذکر سے روک دے گا. تم ذکر سے بالکل دور ہو جاؤ گے، غافل ہو جاؤ گے. جیسے آج ہماری زندگی ہے، شاذ ہی کوئی مسلمان ہے جو اللہ کا ذکر پابندی سے کرتا ہو، اہتمام کے ساتھ کرتا ہو، یا جس کے معمولات کا حصہ ہو. ایک تو یہ نا کہ کبھی دل چاہ گیا، چلو ہمت ہو گئی، تسبیح نظر آ گئی، فارغ بیٹھے ہوئے تو اٹھا کے بھئی 10 دفعہ یہ پڑھ لیا، 25 دفعہ وہ پڑھ لیا. اور ایک یہ ہے کہ ذکر کی وہ پابندی ہوئے جیسے میں ناشتے، دوپہر کے کھانے، رات کے کھانے کی، وہ میں کبھی نہیں چھوڑتا. ذکر میرے روزمرہ کے معمولات کا حصہ نہیں بنے، آج نہیں بنے. نتیجہ کیا نکلا؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. جب میں اللہ کے ذکر سے رک گیا، دور ہوا، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اس کا اثر میری نماز پہ پڑ گیا. نماز کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی، نماز کے اندر غفلت پیدا ہو گئی، نماز کے اندر کوتاہی پیدا ہو گئی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نماز چھوڑنے کے باوجود مجھے اس پر کوئی فکر اور احساس بھی نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں. اس لیے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علم میں اور ہمارے اعمال میں نور کی کیفیت پیدا ہو جائے، ہمیں واقعی ایک حلاوت محسوس ہو، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے اس پاکیزہ اور مبارک ذکر کو اپنی زندگی کا، اپنے معمولات کا حصہ بنائیں. ذکر ہمارے معمولات بن جائے، ہماری زندگی کا جز بن جائے. اور میں روزانہ درود شریف کا، استغفار کا، تیسرے کلمے کا، پہلے کلمے کا، اسم ذات کا ذکر کرنے والا بن جاؤں. ضروری نہیں کہ انسان ہزاروں دفعہ کرے تب ذاکرین کے اندر شمار ہوگا. شروع میں انسان 100 دفعہ کرے، صرف 100 دفعہ. اور ہمارے علماء نے تو ایک طالب علم کے لیے اتنی سہولت لکھی ہے کہ طالب علم چونکہ وہ اپنے طلب علم میں مصروف ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، کتابوں کا مطالعہ ہے، تکرار ہے، سبق یاد کرنا ہے، ساری محنت کرنی ہے، تو یہ کیا کرے؟ فرمائے کہ صبح شام صرف 25 مرتبہ 25 مرتبہ آپ استغفار پڑھ لیں، 25 مرتبہ درود شریف، 25 مرتبہ تیسرا کلمہ، 25 مرتبہ پہلا کلمہ، بس کافی. اور جو عام ساتھی ہیں جن کے پاس تھوڑا وقت ہوتا ہے وہ ایک ایک تسبیح کو پورا کر لیا کرے. لیکن اگر وہ بھی مصروف ہو تو بجائے اس کے کہ مکمل چھوڑ دیں کہ یار اتنا تو وقت نہیں ہے، تو وہ بھی پھر کم از کم 25 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرے. تھوڑا سا ہلکا ہلکا بھی انسان جب ایک چیز، جیسے ایک دوائی کا ڈوز ہوتا ہے نا، ایک یہ کہ بالکل نہیں لی اور ایک یہ آپ نے کم ڈوز لیا، تو کچھ تو فرق پڑے گا نا. ایک یہ کچھ بھی نہیں کھایا، ایک یہ ہلکی غذا لے لی، کچھ تو فرق پڑے گا. تو اس لیے میرے عزیز طلباء اور میرے ساتھیوں، آج اس اہم عمل کی طرف سے بہت بڑی غفلت ہے، اور اس کی وجہ سے پھر شیطان ہم پر مسلط ہے. ہمیں برے خیالات آتے ہیں، غلط قسم کے خیالات آتے ہیں. نماز میں ہمیں خیالات پریشان کرتے ہیں، تلاوت میں ہمیں خیالات پریشان کرتے ہیں، اکیلے میں بیٹھتے ہیں خیالات ہمیں پریشان کرتے ہیں. آج کے نوجوان تو یہی شکایت کرتے ہیں نا، مجھے غلط قسم کے خیالات آتے ہیں، گناہوں کے خیالات آتے ہیں، شیطان مجھے نماز میں تنگ کرتا ہے.
مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے کپڑے ناپاک ہو گئے، میرا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ تھوڑا سا قرآن کریم پہ غور کریں دوستو، اس میں سے ایک بھی بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جب ایمان والوں پہ شیطان حملہ ہوتا ہے نا، شیطان کا حملہ یہ نہیں کہ وہ آپ کو پتھر مارے گا یا آپ پہ فائرنگ کرے گا۔ شیطان کا حملہ کیا ہے کہ وہ آپ کے دل میں، دماغ میں طرح طرح کے غلط، نامناسب، گندے، قبیح، غیر اخلاقی وساوس ڈالے گا۔ آپ کو وہ چیزیں یاد دلائے گا جو آپ نے دن بھر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی۔ یہ اس کا طریقہ واردات ہے۔ جو آپ نے بازار میں دیکھا وہ نماز میں آپ کو یاد دلا رہا ہے، جو آپ نے باہر کے راستے میں دیکھا وہ تلاوت میں آپ کو یاد دلا رہا ہے، اکیلے میں آپ کو یاد دلا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ سے گناہ کرا دے، آپ سے گناہ ہو جائے، آپ کو ناپاک گندہ کر دے۔ حل کیا ہے؟ فرمایا اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان حملہ ہو جائے، پراگندہ خیالات لے آئے، تو اس کا حل یہ کہ تذکروا، فوراً اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جاؤ، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اللہ تمہاری آنکھیں کھول دیں گے، تمہیں اپنے اس دشمن کی پہچان ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو نفلی عبادت کہہ کر یا فارغ لوگوں کا عمل کہہ کر یا زائد عمل کہہ کر اس کی تحقیر نہ کریں۔ یہ تو بہت ضروری ہے، یہ تو ہماری ایک روحانی غذا ہے۔ اس کے بغیر ہم اپنی طالب علمی کی زندگی میں، اپنے اعمال والی زندگی میں یاد رکھیں محفوظ نہیں چل سکتے پھر۔ اس لیے ذکر کو اپنے معمولات کا، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ جو ذکر کی مجلس لگتی ہے، جہاں ذکر کے حلقے لگتے ہوں، اس سے جڑیں۔ دین کا کوئی کام وہ ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے مجاہدین کا میدان جہاد کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وہ لوگ جب میدان جہاد میں ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ اللہ کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں تو میرے دشمنوں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی جو اتنی بڑی عالمی محنت پوری دنیا میں چل رہی ہے، آپ نے غور نہیں کیا کہ جب گشت کے لیے جماعتیں جاتی ہے، باہر نکلتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ایک ساتھی ذکر میں لگ جائے۔ ایک ساتھی کو مسجد میں مستقل ذکر میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب یہ مسجد میں بیٹھا ہے، باقی ساتھی باہر گشت کر رہے ہیں۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے ذکر سے ان کی دعوت میں اللہ طاقت ڈال دیتے، وہ باہر محفوظ ہوتے ہیں۔ اور اگر اس نے کمزوری دکھائی اپنے ذکر میں تو ان کی دعوت میں کمزوری آ جائے گی۔ اس لیے میں نے عرض کیا یہ تو ایک سپلائی لائن ہے، پاور یہیں سے جا رہا ہے، یہیں سے منتقل ہو رہا ہے۔ ذکر کی عادت ہو، اپنے آپ کو ہم ذکر کا عادی بنائیں، ابھی سے عادی بنائیں۔ جو چھوٹے طلبہ ہیں، بالکل حفظ ناظرہ کے طلبہ بھی بیٹھے ہیں نا یہاں پر، وہ ہے ابتدائی درجات کے طلبہ ہیں، بڑے ساتھی ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنائے۔ اس لیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ گنگوہ شریف میں حضرت کی خانقاہ تھی، تو چونکہ حضرت تو بڑے ذاکر شاغل انسان تھے اور بڑی محنت کی تھی ماحول پر، تو اتنا ماحول بنایا ہوا تھا، اتنا ماحول تھا کہ علاقے میں جو بچے جھولا جھولتے ہیں نا، جیسے جھولا بنا کر جھولتے ہیں درختوں سے، تو وہ بچے جو ایک دوسرے کو جھولا جھولتے ہوئے دھکا دیتے تھے نا، وہ بھی کہتے تھے اللہ یہ جھولا، وہ پھر واپس آئے پھر کہتے تھے اللہ۔ اور فرمایا جو دھوبی تھے، دھوبی کپڑے دھوتے تھے، تو ان کے پاس جو ایک لکڑی کا ایک وہ ہوتا ہے جس سے کپڑے کو مارتے ہیں یہ لوگ، تو اتنی حضرت گنگوہی کی محنت تھی کہ گنگوہ کے جو دھوبی تھے
وہ جب اس کپڑے پر وہ لکڑی کا تختہ مارتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ اللہ. ماحول کی محنت ہے. آپ ذکر کا ماحول بنا لیں، انسان اپنے اسی معمولات میں ذکر کرتا چلا جائے گا. اس کے لیے کوئی آپ کو فارغ ہونے کی یا مراقب ہونے کی، الگ سے بیٹھنے کی، وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں ہیں، دکان میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، آپ کا ذکر آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. اسی میں آپ اپنی تسبیحات کو پورا کریں گے. یہ تو اللہ نے ایک ایسا عمل رکھا ہے کہ اس کے لیے کوئی وضو بھی ضروری نہیں، طہارت بھی ضروری نہیں، افضل ہے. لیکن چلتے پھرتے انسان اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے اور اللہ پاک کو یاد کرتا رہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کا علم ذکر کے ساتھ چلتا ہے، انسان کے اعمال جب ذکر کے ساتھ چلتے ہیں، اس میں اللہ پاک انوارات کو پیدا فرما دیتے ہیں. اس لیے دارالعلوم دیوبند جو ہمارا مرکز ہے اور جس کا فیض اس وقت پوری دنیا میں ہے، کہتے ہیں اس کے چوکیدار سے کسی نے پوچھا، جو دربان چوکیدار ہوتا ہے نا دروازے پہ، اب ہمارے خیال میں جو چوکیدار ہے تو وہ بیچارہ تو باہر بیٹھ کے تماشا کر رہا ہے، ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے. تو اس مدرسے کے چوکیدار سے پوچھا کہ بھئی آپ تو دروازے پر بیٹھتے ہیں تو آپ درود شریف پڑھتے ہیں؟ تو دیوبند کے چوکیدار نے کہا میں روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. صحبت کا اثر تھا، اولیاء اللہ کی صحبت اور محنت کا اثر تھا. جہاں کے چوکیدار 500 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوں، بتائیں وہاں کے طلبہ، علماء، اساتذہ وہ کتنا ذکر کرتے ہوں گے. تو آج اس عمل کو زندہ کرنے کی، اس پر محنت کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. یہ ہماری زندگیوں سے آج نکل گیا. ہر ساتھی، ہر طالب علم اپنے آپ کو ذاکر بنائے، ذکر کی عادت اپنے اندر پیدا کرے. اور جب انسان کے پاس ذکر کی طاقت آ جائے، اس تسبیح کے ہر دانے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس سے باطل ہل سکتا ہے. دوستو، اس سے باطل ہل جاتا ہے. اس لیے میرے عزیز طلبہ اور میرے ساتھیوں، ہمارے اس بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کمزوریوں کی اصلاح کر لیں، اور جو ہماری روحانیت کا راستہ ہے، طریقہ ہے، دلوں کے اطمینان کا حل ہے، جسم اور دل کی تندرستی کا ذریعہ ہے، اللہ کے ذکر کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں. تو یہ مجلسیں اسی لیے، یہ تھوڑا سا وقت ہم نے بھی ہفتے کے دن اسی لیے نکالا ہے کہ اس میں ساتھی تھوڑی دیر کے لیے اجتماعیت کے ساتھ بیٹھ کر ذکر قلبی کر لیں. ایک تو زبان کا ذکر ہے، آپ چلتے پھرتے کرتے رہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ دل سے ذکر کریں. ذکر قلبی حدیث پاک میں آتا ہے، دل کا ذکر زبان کے ذکر پہ 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. 70 گنا. تو انسان تھوڑا سا دل کی طرف متوجہ ہو جائے اور دل کی اس دھڑکن کو ایسا اپنے قابو میں لے آئے کہ گویا یہ دل کی دھڑکن جو ہے یہ اللہ اللہ اللہ، اس کے اندر یہ مشغول ہو گئی. تو ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات مبارکہ جو ہر ہفتے ہمارے بزرگوں کے ختمات ہیں وہ پڑھیں گے. اس کے بعد تھوڑا سا مراقبہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ.
3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی اللہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم بارک۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے، ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں آپ کے واسطے سے پوری امت مسلمہ بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ بزرگوں کو، اپنے تمام دوست، احباب، رشتہ دار، مشائخ، والدین، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، اور بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق کامل درجے میں نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کریں گے، مراقبہ کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ساتھی اپنی آنکھوں کو بند کر دیں گے، سر کو جھکا دیں گے، تمام حضرات اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور یہ تصور کریں گے کہ میرے دل میں جو گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات ہے، وہ سب اللہ کے اس مبارک ذکر کی برکت سے میرے دل سے نکل رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي
قد كان مني خداوندا میں سرتا پا خطا ہوں فقیر و خاک ساروں بے نوا ہوں اسیر پنجے حرص و ہوا ہوں برا ہوں پر تیرے در کا گدا ہوں الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد كان منی الہی تو رحیم بے کسا ہے الہی تیری رحمت بے قرار ہے الہی تو رحیم بے کسا ہے الہی تیری رحمت بے قرار ہے الہی تو ہی خلاق جہاں ہے الہی تجھ پہ صدقہ دل و جاں ہے الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد كان منی الہی مجھ پہ رحمت کی نظر کر میرے عیبوں سے یا رب درگزر کر الہی مجھ پہ رحمت کی نظر کر میرے عیبوں سے یا رب درگزر کر شب تاریک دل میں تو سحر کر کرم کشتا ہے تو اور بندہ پرور الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد كان منی الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد كان منی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما دے پوری زندگی یا اللہ اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے اپنی زبان کو یا اللہ اپنے دل کو اپنی یاد سے اپنے ذکر سے معطر رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے ساری زندگی یا اللہ ذکر سے ذکر کی مجلسوں سے ذکر کے حلقوں سے یا اللہ جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرما دے کچھ دیر کے لیے یا اللہ جو ہم یہاں جمع ہوئے تیرے دین کی نسبت سے بات ہوئی تھوڑا سا ذکر ہوا یا اللہ اس ذکر کو اس مجلس کو ہم سب حاضرین کی بخشش کا مغفرت کا نجات کا ذریعہ بنا دے جتنے ساتھی جتنے طلباء محبت سے آئے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے یا اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما دے یا اللہ جو جماعت آئی ہوئی ہے اس کے نکلنے کی برکت ہے یا اللہ پورے عالم کو نصیب فرما دے یا اللہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے پورے عالم کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو فضاؤں کو برکتوں کو یا اللہ عام فرما دے یا اللہ پوری زندگی دین کے تمام شعبوں میں لگ کر کام کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے
ایک ایک طالب علم کو یا اللہ علم نافع کی دولت سے یا اللہ مالا مال فرما دے. ہمارے اس چھوٹے سے ادارے اس مرکز کو یا اللہ قیامت تک کے لیے قبول فرما دے. جتنے احباب، جتنے ساتھی، جتنے بزرگ بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے بڑے ماموں جان حضرت مولانا شمس الرحمن العباسی صاحب حفظہ اللہ تعالی اسپتال میں داخل ہے. دعا فرمائے اللہ پاک حضرت کو جلد از جلد شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. کی تکلیف کو اللہ پاک جڑ سے ختم فرما دے. کہ سائے عاطفت کو اللہ تعدیر ہم پر، پوری امت پر یا اللہ قائم اور دائم فرما دے. اس وبا سے یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم.